بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہم نے پڑھا، فإن مالہ ما قدم، حضور نے فرمایا تو پھر خوب سمجھ لو کہ انسان کا اپنا مال تو وہی ہے جو موت سے پہلے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، ومال وارثہ ما اخر، اور جو یہ چھوڑ کر مر گیا ہے یہ اس کے وارث کا مال ہے، اس کا مال نہیں ہے۔ دوستو، ہم انسان کس قدر جتن کر رہے ہیں مال کمانے کے لیے، اور بات صرف مسلمانوں کی ہو رہی، کفار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بغیر تمیز کیے سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور فرائض اور ارکان اسلام کو پس پشت ڈال کے مال کمایا جا رہا ہے، اور مسلسل کمایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا مال، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا اپنا مال وہی ہے جو زندگی میں اس نے خرچ کر لیا، اور خرچ کرنے سے پہلے کمانا ضروری ہے نا، تو اگر حلال طریقے سے کمایا ہی نہیں تو یہ قیامت میں موال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے دو باتیں ہیں اس حدیث میں، ایک یہ ہے کہ مال کو حلال طریقے سے فرائض کی مکمل پابندی کرتے ہوئے کمائیں، اور دوسرا اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کو اپنے لیے خرچ کریں، ورثاء کے نہ سپرد کریں نہ ان کے حوالے کریں کہ وہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے، انسان کا اپنا وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا، ورثاء خرچ کریں نہ کریں ان کی مرضی، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں عام طور پہ میت کے جانے کے بعد پھر جو حال ورثاء کا ہوتا ہے، ان کو تو اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی، وہ فوت ہونے والے کے لیے کیا خرچ کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے مال کمانے میں بھی احتیاط کریں، اور اپنی زندگی میں مال کو دینی امور میں خرچ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔